صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ کل آپ نے سماعت کیا کہ درود پاک سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور حقیقت میں درود پاک ہماری زبان سے پڑھنا یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے ہماری بخشش بھی یقیناً فرمائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ درود پاک سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، اور سرکار علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ خود بے پناہ محبت فرماتا ہے، اور اسی لیے اللہ نے اپنے بندوں کو درود پاک پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے، جیسا کہ میں نے کل یا تو پرسوں آپ کو بتایا تھا۔ کیونکہ درود پاک کے اندر اللہ نے بہت ساری حکمتیں رکھی ہے، اس میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ امت کی نجات بھی اللہ نے درود پاک میں رکھی ہے، امت کی بخشش مغفرت بھی اللہ نے درود پاک میں رکھی ہے۔ اور درود پاک جب ہم پڑھتے، کوئی بھی غلام جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتا ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ درود سے میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ کیا ہوتا ہے درود پاک سے؟ سرکار علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی۔ اب اگر ہم اس نیت سے ہی پڑھیں گے کہ بھئی ہمارے پڑھنے سے اگر میرے آقا کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچتی ہے تو کیا ہماری بخشش کے لیے یہ چیز کم ہے کہ ہم پڑھیں اور آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے؟ تو یقیناً درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو ہر پریشانی کا حل بھی ہے اور جنت میں جانے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری روایت آپ سماعت فرمائیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیات ورفعت لہ عشر درجات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ دوسری روایت جو کل آپ نے سنی تھی وہ بھی یہی روایت، لیکن راوی الگ، بیان کرنے والے الگ الگ۔ اور آقا نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہم اور آپ تو قدم قدم پہ گناہ کرتے، بولے تو بھی گناہ، ہم دیکھتے تو بھی گناہ ہوتے، سنتے تو بھی گناہ، یعنی ہمارے گناہوں کا عالم یہ ہے کہ ہم زبان سے نہ جانے کیا ہم بول دیتے، ہم اپنی آنکھوں سے کیا برائیاں دیکھ لیتے۔ تو یہ قدم قدم پر ہم سے گناہ ہو رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بخشش کا ذریعہ اپنے محبوب پر درود پاک پڑھنا بنا دیا، اور حکم دیا کہ میرے بندو تم میرے محبوب پر درود پڑھتے جاؤ، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا۔ تو کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکار علیہ السلام فرماتے، جو ایک بار درود پاک مجھ پر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے، اور اس کے 10 درجے اللہ بلند فرما دیتا ہے۔ گناہ بھی معاف ہوتے اور رحمتیں بھی نازل ہوتی ہے، اور اوپر سے 10 درجات اللہ تعالیٰ اس کے بلند فرما دیتا ہے۔ آج ہر کوئی بلندی چاہتا ہے، ہر شعبے میں بلندی چاہتا ہے، ہر مقام پر بلندی چاہتا ہے۔ آؤ میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صدق دل سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لے،
انشاءاللہ دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ بلندی عطا فرمائے گا۔ ہر آدمی کامیابی چاہتا ہے، تو کامیابی اللہ نے کس میں رکھی ہمیں وہ بھی بتا دیا۔ جیسے کلام پاک میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے کامیابی یہ ہے کہ تم میرے محبوب کے طریقے کو اپنے طریقے میں لے آؤ، سرکار نے جو کیا اس طریقے پر آپ عمل کرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ یعنی تمہیں اگر کچھ کام کرنا ہے تو اس سے پہلے میرے محبوب کی زندگی کو دیکھو۔ کھانا کھانا ہے تو آپ یہ تصور کرو کہ سرکار کے کھانے کا طریقہ کیا، اگر آپ کو پانی پینا ہے تو آپ یہ تصور کریں کہ سرکار علیہ السلام پانی کیسے نوش فرماتے تھے، اگر آپ کو سونا ہے تو آپ یہ تصور کریں سرکار علیہ السلام کیسے آرام فرماتے تھے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تو انٹرنیٹ وغیرہ پہ بہت ساری چیزیں آتی ہے، اس میں ابھی بیچ میں میں نے بھی پڑھا تھا اور پہلے بھی پڑھا ہے کتابوں میں کہ سرکار علیہ السلام کی جتنی سنتیں ہیں اس میں ایسے ایسے راز پنہا ہے، ایسی ایسی حکمتیں چھپی ہے کہ ہمارا وہم و گمان کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ بیچ میں ایک جگہ میں نے پڑھا ایک بہت بڑے سائنٹسٹ نے ریسرچ کیا کہ بھئی اسلام کے اندر 3 سانس میں پانی پینے کو کیوں کہا گیا ہے؟ یہ تو نارمل چیز ہے، آدمی پی لے بس ہو گئی بات، اس کو 3 سانس میں پینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے ریسرچ کیا کہ بھئی 3 سانس کی کیوں قید لگائی؟ سنت یہ ہے کہ بھئی آپ پانی کو 3 سانس میں پیے، اور ایک مرتبہ ایسے گلاس آپ اپنے لبوں سے لگائے پانی پیے، پھر گلاس کو یوں ہٹا لے، منہ کے سامنے سے آپ ہٹا لے، پھر بعد میں دوسرا گھونٹ پیے، پھر ہٹا لے، پھر تیسرا گھونٹ پیے، پھر ہٹا لے۔ یہ کیوں، کیا حکمت ہے اس میں؟ یہ تو نارمل چیز ہے، پانی پینے کے آپ ایسے گٹ گٹ پی سکتے ہو، منہ پہ سے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ وہ سائنٹسٹ بیان کرتا ہے کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی لگاتار کوئی بھی پینے کی چیز لیکوڈ اگر وہ تھوڑی دیر بھی کنٹینیوس پیتا ہے تو اس کی جو دھڑکنیں ہوتی ہیں نا، ہارٹ کی جو دھڑکنیں ہوتی ہیں نا، وہ ایک انسانی تقاضا کے مطابق جو اس کا بیلنس ہونا چاہیے وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ بیلنس ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ بیلنس جب بھی ٹوٹتا ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اگر کنٹینیوس آپ پانی۔ اچھا دوسرا آپ نے تجربہ بھی کیا ہوگا، جب بھی آپ پانی یا کوئی بھی لیکوڈ گڈ 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 آپ پی لو گے، پینے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو لگے گا کہ میں نے اتنا فاسٹ پیا، تو آپ کی طبیعت پہ بھی اس کا اثر لگے گا۔ بھلے آپ کی پیاس آپ بجھانے کے لیے اسپیڈ سے پی رہے، لیکن آپ کی یہ جو سینے والا جو حصہ ہے جہاں ہارٹ وغیرہ دل وغیرہ گردے وغیرہ جو ہوتے ہیں انسان کے، جو پورے جسم کی باڈی کا جو مین سپروائزر جس کو آپ سپر پاور کہہ سکتے ہو، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہل جاتا ہے، آپ کو خود کو محسوس ہوگا۔ اور سائنٹسٹ بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی 3 مرتبہ میں اگر لیکوڈ پیتا ہے تو اس کی ہارٹ وغیرہ دھڑکن وغیرہ دل گردے جگر وغیرہ کا جو ڈپارٹمنٹ اور اس کا جو سنتولن ہے وہ بالکل اس حساب سے چلتا ہے جس حساب سے اس کو چلنا چاہیے 3 مرتبہ اس طریقے سے پینے سے۔ اچھا منہ کے سامنے سے ہٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ سرکار علیہ السلام کا فرمان آپ پانی پیو تو 3 سانس میں پیو اور منہ سے گلاس ہٹاؤ۔ تو جب آدمی کوئی چیز پیتا ہے پھر جب وہ سانس باہر نکلتا ہے تو اس کے کچھ نقصان دہ جراثیم سانس کے ذریعہ باہر آتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ سانس کے ذریعہ نقصان دہ جراثیم، کیونکہ ہماری باڈی میں ہر طریقے کے جراثیم ہیں، اچھے بھی ہیں اور نقصان والے بھی ہیں۔ جو اچھے والے ہوتے وہ اندر رہتے، اور وہ اچھے والوں کی انرجی کی زیادتی کی وجہ سے جو نقصان دہ جراثیم ہوتے وہ باہر آ جاتے۔ اب جب آپ پانی پیو گے، جب آپ سانس لو گے تو جو خراب جراثیم باہر آتے۔ اگر گلاس آپ کا ایسا رہے گا تو جراثیم کس میں جائیں گے؟ آقا نے فرمایا گلاس کو ہٹا لیا کرو پھر پانی پیا کرو تاکہ تمہارے جسم میں کسی طریقے تو میرے آقا کی سنت ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کی کامیابی کا اس میں کوئی نہ کوئی راز پنہا ہے اس میں۔ اور اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی ایک نمونہ عمل ہے۔ تو اسی طریقے سے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر ہم اور آپ درود و سلام پڑھنے کی، درود و سلام کا تحفہ بھیجنے کی اگر عادت بنا لیں گے تو دنیا تو کامیاب ہے، انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو سرکار علیہ السلام پر بار بار درود و سلام پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔